الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہے میرے پیارے ویورز آپ کو ہمارے ولاگ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائی ہوگی۔ بہت دنوں کے بعد ولاگ بن رہا ہے ہمارا۔ وقفے کی وجہ کچھ مصروفیات اور کچھ طبیعت کی خرابی تھی، جس کی وجہ سے ہم ولاگ نہیں بنا سکے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ میں بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی محبت اور شوق کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ و مقدارہ العظیم۔ عزیزان گرامی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے جو فرامین ہیں، یا قرآن مجید فرقان حمید کے جو فرامین ہیں، ان ساری چیزوں کو اور بزرگان دین کے جو اقوال ہیں، ان سب چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ان چیزوں سے جو مخز نکلتا ہے، جو مطلب انسان نچوڑ نکالتا ہے، تو وہ نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب اس میں بڑی ایک عجیب و غریب بات ہے اور بڑی حیران کن بات ہے، جو اکثر مطلب فقراء سے سننے کو ملی، مطلب کتابوں کے مطالعے سے یہ چیز سامنے آئی، اور میں نے خود اس پر بڑا غور و فکر کیا، اور کہیں نہ کہیں سے اس بات کی شہادت مل جاتی ہے کہ یہ واقعی بات درست ہے، کہ جیسے آپ کو بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم اور کریم ذات ہے اور انسان پر بڑی جلدی راضی ہو جاتی ہے، تو اس کے برعکس جو انسان ہے، یعنی پہلے میں یہ عرض کر چکا ہوں، یہ بتا چکا ہوں کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اور اب اس میں گہرائی والا راز کیا ہے، گہرائی کی بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بڑی رحیم و کریم ہے، بڑی مہربان ہے، اور جب انسان اس کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس میں گہری اور راز والی بات کیا ہے کہ انسان جو ہے یہ اللہ پر راضی نہیں ہوتا۔ بے تحاشا لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، امیروں کے اندر بھی یہ لوگ نظر آئیں گے، غریبوں کے اندر بھی یہ لوگ نظر آئیں گے، شہرت یافتہ لوگوں کے اندر بھی یہ بات آپ کو ملے گی، اور جنہیں کوئی نہیں جانتا ان کے اندر بھی آپ کو یہ بات ملے گی کہ انسان، جیسے قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا ہے نا کہ یہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے، تو یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کبھی یہ ظالم بن جاتا ہے، اور ظالم بننے کی کئی شکلیں ہیں، یہ نہیں کہ ایک انسان دوسرے کو قتل کر رہا ہے، دوسرے کو گالی گلوچ کر رہا ہے، مار رہا ہے، یا اس کا حق چھین رہا ہے تو صرف اسی چیز کا نام ظلم ہے، نہیں، بلکہ آپ کو بڑی عجیب بات لگے گی کہ انسان عجیب و غریب قسم کے ظلم کرتا ہے۔ اور وہ ظلم کیسا ہے کہ مثال کے طور پر کسی انسان کا حق بھی نہیں مار رہا، کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچا رہا، کسی کے ساتھ اس نے زیادتی بھی نہیں کی، کسی کو قتل بھی نہیں کیا، اس کے باوجود ظلم کر رہا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ اور بڑی حیران کر دینے والی وہ صورت ہے کہ جب یہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، اور اپنی جان پہ ظلم، خیر کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہو تو پھر بھی اپنی جان پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے،
لیکن بعض اوقات سچویشن ایسی بن جاتی ہے، شکل ایسی بن جاتی ہے، سسٹم ایسا بن جاتا ہے کہ وہ بالکل تنہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اب ظلم کی حقیقت کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یعنی جو اس کا اصلی مقام تھا اس مقام سے اس کو ہٹا دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ یعنی اسلام کے منافی ہو، اسلام نے منع کیا ہو اور اس چیز کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے۔ مثال کے طور پر انسان کو یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خوف دل میں رکھ، ظاہری طور پر بھی اس سے ڈر، اور جو ہے نا باطنی طور پہ بھی اس سے ڈر، اور پھر اس سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس ذات سے محبت رکھنی ہے، اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے۔ یا یعنی یہ دونوں باتوں کا معنی ایک ہی نکلتا ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی محبت دل کے اندر آ جائے، ان کا عشق دل کے اندر سمایا ہوا ہو اور اس کے مطابق انسان چل رہا ہو۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایسے کرتا ہے کہ جب اس کی تنہائی ہوتی ہے تو یہ اپنی تنہائی کو ناپاک کر لیتا ہے، اپنی تنہائی کو ناپاک کر لیتا ہے، اسے پاکیزہ نہیں رہنے دیتا۔ یعنی اس کا نفس اسے ابھارتا ہے، اسے مجبور کرتا ہے کہ تو کوئی ایسا کام کر، تو کوئی ایسا کام کر جس سے مثال کے طور پر تیرے جو ہے نا نفس کو تسکین پہنچے اور روح پریشان ہو جائے، روح تنگ ہو جائے۔ اور وہ کام کون سے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر آج کل نوجوان اریانی فحاشی کے اندر مبتلا ہو گیا، یعنی موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا مثال کے طور پر یہ انٹرنیٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایسا گناہ کا دروازہ کھل گیا ہے کہ اس میں اور کچھ نہ ہو رہا ہو تو کم از کم یہ بد نگاہی کا گناہ جو ہے وہ تو کثرت سے مطلب ہو رہا ہے اور بے تحاشا ہو رہا ہے۔ اور پھر نفس کی تسکین کے لیے کوئی میوزک بج رہا ہے جس کے اندر مثال کے طور پر اریانی ہے، فحاشی ہے، تو اس کو غور سے سنتا ہے، اس ویڈیو کے اوپر رک جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کا نام آتا ہے یا پنجتن پاک کا نام آتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا نام آتا ہے، اسلام کی کوئی بات، کوئی گفتگو چل رہی ہوتی ہے، تو اس سے یہ ہچکچاتا ہے اور اس ویڈیو کو سکپ کرتا ہوا آگے نکل جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، اگر انسان کی تنہائی پاک نہیں ہوگی تو کیا اس کی جو ہے مثال کے طور پر نفس کی حیت چینج ہو جائے گی؟ آج کل تو سسٹم ایسا بن گیا ہے، نظام ایسا بن گیا ہے، ایک مطلب ظلم کی انتہا ہو چکی ہے کہ ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو نفس کو تسکین پہنچاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کے پاس جاتے ہیں مہمان کے طور پر، اور ایک مرتبہ سوال ہوا کہ بھائی کھانا نہیں لائے، بھوک بڑی لگی ہوئی ہے۔ اب وہ دیکھیں نا وقت کا وہ گورنر ہے، اس کے پاس کتنی مطلب وہ فیسلٹی ہونی چاہیے یا کتنا سسٹم ہونا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ سوال کیا، بھائی کھانا نہیں آیا، دوسری مرتبہ سوال کیا، تو تیسری مرتبہ وہ جو گورنر ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور جو بازار سے میں ٹکڑے خرید کے لایا تھا ان کو پانی کے اندر بھگویا گیا، نیچے آگ جلائی گئی، وہ ابل رہے ہیں، وہ سخت بہت زیادہ تھے، ابھی تک گلے نہیں ہیں، جب وہ گل جائیں گے تو آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ تو آج کل کیا سسٹم چل رہا ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ ایک بندہ آ رہا ہے، ایک بندہ مطلب سلطنت پہ حکومت کرنے والا یا کوئی بہت بڑا، مطلب میں کسی ون پرسن کو نہیں لے رہا، میں ایک جرنل بات کر رہا ہوں۔ کوئی مطلب بندہ آ رہا ہے، کوئی شخصیت آ رہی ہے، چاہے وہ کوئی پیر صاحب ہی کیوں نہ ہو، تو وہ آ رہے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے نا جی کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، اور ایک بندے کو کھانا کھلانے کے لیے 5 کروڑ روپے خرچ کر دیے گئے، 2 کروڑ خرچ کر دیے گئے، 3 کروڑ خرچ کر دیے گئے۔ او بھائی یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہی 5-10 کروڑ جو آپ اتنے بڑے اہتمام کے اندر خرچ کر رہے ہو،
یہی اگر آپ اپنی عوام الناس کے اوپر خرچ کر دیتے تو آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہو جاتا، دنیا کا بھی فائدہ ہو جاتا، آخرت کا بھی فائدہ ہو جاتا۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا ولاگ جو ہے وہ ظلم پر گفتگو چل رہی ہے کہ انسان کس کس طرح سے ظلم کرتا ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ موضوع ایسا ہے کہ شاید 3 سے 4 ولاگ جو ہے نا اس کے اوپر چل جائیں گے۔ انشاءاللہ اجازت دیجیے، مزید گفتگو ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔